سماج کا سب سے اہم طبقہ کون سا؟ سماج کا کون سا ورگ ہے جو سب سے مہتوپورن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اگر سماج کا وہ طبقہ خراب ہو جائے، وہ طبقہ بگڑ جائے تو پورا سماج نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ وہ کون سا طبقہ؟ وہ طبقہ ہے نوجوان۔ اس قوم کے نوجوان اچھے ہو، بہترین ہو، اعلیٰ دماغ والے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں۔ اور جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، زناکار بن جائیں، بدکار بن جائیں، ان کی راتیں عیاشیوں میں گزرے، ان کے دن فضول کاموں میں گزرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرمانو بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین گن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی اس قوم کا نوجوان برباد۔ آج جب ہم مسلمان قوم کے نوجوان کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ، تو ہمیں حیرت ہے، افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے، کلیجہ تڑپتا ہے کہ جس قوم کی آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہم رہتے ہیں، آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت و آبرو، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ دشمن کی بڑی بڑی نگاہیں ان مدرسوں کے اوپر ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کے غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ بھئی ہم تو بہار میں ہیں، ہم تو جھارکھنڈ میں ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر رہے گا؟ کل تک جن علاقوں میں آج مدارس اور مساجد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کل ان علاقوں کے لوگ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور بے فکر تھے، اور بالکل ان کو کوئی چنتا نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوگا۔ مگر آج اسلام کے دشمنوں کو بھی اندازہ لگ گیا ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو انہی مدرسوں سے زندہ ہے۔ جس دور میں تعلیم کے نام پر نوجوان اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ مدرسے، یہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کو مول بھوت جو سوائیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں۔ کبھی آپ غور کیجیے ان مدرسوں کا انفراسٹرکچر کیسا ہے۔ ان مدرسوں کی عمارتیں کمزور ہیں، ان مدرسوں میں دیا جانے والا کھانا بہت معمولی کھانا ہے۔ یہ معمولی اور سادہ کھانا کھانے والے اور کمزور عمارتوں میں رہنے والے مدرسے کے ان بچوں اور بچیوں نے انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کر کے رکھا ہے، اسلام کی شمع کو زندہ کر کے رکھا ہے، اسلام کے دشمنوں کو خطرہ ہے کہ سے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے بار بار نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نوجوانی کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ روم کی، ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو کمزور بنایا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو کمزور تھے، تمہارا بچپن کا سارا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ اے بھائی سکون پیدا کر رہا ہے، کیوں بار بار شیٹ ڈسٹرب کر رہا ہے؟ مطلب ایک آواز میں تقریر کے دوران اپنی ڈسٹرب کر رہا ہے، سمجھا کرو۔ کوئی بات بولنا ہے تو اشارے میں بولو، مت چھوڑو، خاموش ہو۔ ہم نے تم کو کمزور بنایا، اتنا کمزور بنایا کہ پیدا ہوا تو روتا ہوا تو دنیا میں آیا تھا، اتنا کمزور بنایا تجھے بھوک لگتی تھی تب بھی روتا تھا، پیاس لگتی تھی تب بھی روتا تھا، بخار ہوتا تھا تب بھی روتا تھا، پیٹ میں درد ہوتا تھا تب بھی روتا تھا، اتنا کمزور بنایا
کہ ماں کی گود میرا بستر ہوا کرتی تھی اور ماں کا دودھ تیری غذا ہوا کرتی تھی. تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پیشاب کرنا ہے, کہاں لیٹرین کرنا ہے. اتنا کمزور بنایا, تیرے ہاتھ کو کوئی زور سے پکڑ کے کھینچ دے تو ہاتھ اکھڑ جائے, تیرے پیر کو کوئی کھینچ دے تو پیر اکھڑ جائے. اتنا کمزور بنایا. دھیرے دھیرے تو بڑا ہوتا چلا گیا, تو زمین پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا, پھر دیوار کے سہارے چلنے لگا, پھر ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگا. پھر تھوڑی سی تیرے اندر طاقت آئی. آواز کو ٹھیک کرو جی, میرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. آواز طریقہ ہے جی. تم کو کمزور بنایا ہے, اور پھر جب تو بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچا, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر ہم نے تم کو کمزوری سے طاقتور بنایا. کل تک تو کمزور تھا, جب تو جوان ہو گیا تیرے بدن میں طاقت آ گئی, تیرا دماغ بھی مضبوط ہو گیا, تیرا چہرہ بھی خوبصورت ہو گیا, تو اسمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا, تو خوبصورت ہو گیا, تو طاقتور ہو گیا. تو 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, 30 اور 35 سال تک تو جوان رہا. پھر جب تو 40 کو کراس کرنے لگا, تیرے بدن پر دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی, تیرے بال سفید ہونے لگے, تیرا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا, تو ذرا سا دوڑنے لگا تو ہانپنے لگا, تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے, تیری باڈی کمزور ہو گئی, تیرا شریر کمزور ہو گیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر طاقت کے بعد, جوانی کے بعد, پھر ہم نے دوبارہ تجھ کو کمزور بنایا اور بڑھاپے تک تجھ کو پہنچا دیا. تو بوڑھا ہو گیا. اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو جوان رکھتا, اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو بوڑھا رکھتا, لیکن اللہ نے پہلے کمزور بنایا, پھر طاقتور بنایا, پھر کمزور بنایا. یہ اللہ کی مصلحت تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی. یخلق ما یشاء, اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اللہ ہر چیز کی جانکاری رکھنے والا اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. تو انسان کی پوری زندگی میں اگر طاقت کا کوئی دور ہے, اگر انرجی کا کوئی دور ہے, تو وہ دور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جوانی. اسی لیے ہماری شریعت بار بار اپنی نوجوانی کو ہمیں سنبھالنے کی حکم دیتی ہے, نوجوانی میں غلط کام کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے. قرآن کریم میں آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل, اللہ کے پیغمبر ہیں, اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چیلنج دیتے ہیں, لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے سارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا, تمہارے بتوں کے ساتھ معاملہ سلوک کروں گا. یہ مذاق نہیں ہے میرے بھائیو, یہ آسان کام نہیں ہے. پوری قوم کو اتنا بڑا چیلنج دے دینا, پوری قوم مشرک ہے, پوری قوم بتوں کی پجاری ہے, اور بتوں کی پجاری قوم کو یہ چیلنج دے رہے ہیں, تاللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, میں تمہارے بتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا ہوں. اور ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا, اور جب قوم کے لوگ اپنے میلے ٹھیلے میں گئے تھے, ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور اپنی قوم کے سب سے بڑے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں, اور ان کے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں, سوائے بڑے والے بتوں کو. قوم کے لوگ میلے سے واپس آتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہمارے معبود کے ساتھ یہ حال ہونے آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, تو قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا یہ کام ہے, اسی نے یہ کام کیا ہے.
ذرا غور کیجیے گا میرے نوجوان صاحب، آج ہمارا نوجوان ویلنٹائنز ڈے پر گلاب کا پھول بانٹ رہا ہے، کارڈ بانٹ رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور ابراہیم علیہ السلام جیسا نوجوان کہاں کھڑا تھا؟ ذرا ڈیفرنس دیکھو، ذرا فرق دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم اگر چاہتے صاف صاف بول دیتے ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، مگر اس سے مسئلہ حل نہ ہوتا، مسئلہ اور خراب ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف نہیں کہا، بلکہ کہا بل فعلہ نبیہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کہا کہ سارے بت ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو، اس لیے تھوڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو۔ اب یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان بتوں کو اس نے توڑا ہے جو ان سے بڑا تھا اور ان سے بڑا میں تھا، میرے ہاتھ میں طاقت تھی، میں نے توڑا تھا، مگر صاف صاف نہیں بولا۔ قوم کے لوگوں کو ڈاج دے دیا، ان کو گھما دیا، کہا بھائی بڑے والے سے پوچھو اس نے توڑا۔ اب قوم کے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے عقل آئی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا، فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے غور کیا اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ پتھر کے بت ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کیا افسوس ہے تمہارے عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کر دی اور سامنے جو مشرک قوم تھی اس کے سامنے یہ پروف کر دیا کہ پتھر کے بت عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا پاگل پن ہے، ان کی عبادت کرنا بے وقوفی ہے۔ اب سامنے والے کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا، اور دنیا کا اصول ہے جب دلیل کے جواب دلیل سے نہ ملے تو سامنے والے کے ساتھ زیادتی کی۔ ابھی آپ کو معلوم ہے شب برات کے حلوے پر ایک تازہ دلیل کیا آئی ہے، شاید آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب شب برات کے حلوے کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ بولے صاحب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، کتاب میں دکھاؤ۔ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ اب پبلک بیچاری ہنس رہی ہے، سبحان اللہ، یہ تو دلیل ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار۔ حلوہ کھانا ہے تو کھا تو، مگر قرآن کو بدنام نہ کر، حدیث کو بدنام نہ کر، شریعت کو بدنام نہ کر، دلیل کے جواب دلیل سے دے۔ ہم تو صاف بولتے ہیں حلوہ کھانا غلط نہیں ہے، مگر حلوے کو اسلام سے جوڑنا، شریعت سے جوڑنا، نبی سے جوڑنا یہ غلط ہے۔ ہم اس لیے شب برات کے حلوے کے خلاف ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں تھا تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہا کہ جلا ڈالو ابراہیم کو، ابراہیم کو جلا ڈالو، اگر اپنے معبودوں کی مدد کرنا ہے تو اس کو جلا کر ختم کر دو۔ چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا علاقہ جلایا جا سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی۔ لیکن جب ابراہیم کی آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں آئی۔ ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ابراہیم کے چہرے پر سکون ہے، ان کی پیشانی پر سکون ہے، اور ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ سے بہترین مدد کرنے والا کون ہے، اللہ سے بہترین کارساز کون ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اور یہ ذکر پڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے۔ اللہ چاہتا بارش برسا دیتا، آگ بجھ جاتا،
اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا آگ بجھ جاتی، اللہ چاہتا ابراہیم کو آگ میں جانے ہی نہ دیتا، بیچ میں سے ابراہیم بچ جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت آج الگ طریقے سے دکھانا تھا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میرے نوجوانوں ایمان تو ہے ہمارے پاس مگر معاف کرنا ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارے لیے آگ گلستان نہیں بنتی ہے، ابراہیم کے لیے آگ گلستان۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیم نے جب یہ کارنامہ انجام دیا وہ 50 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 70 سال کے بوڑھے نہیں تھے، وہ 20-25 سال کے نوجوان تھے۔ میرے نوجوانوں اب آپ غور کر لو کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور ابراہیم کہاں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور نوجوان کا واقعہ آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ اس نوجوان کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اور فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا تیری حکومت میں ایک آدمی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تجھے قتل کر دے گا، جس سے تیری حکومت ختم ہو جائے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا لیکن اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ جیسے اس کے جادوگروں نے یہ بتایا، اس کے قائم نے یہ بتایا، فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دینا، لڑکا پیدا ہوگا مار ڈالنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیدا، اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو کیسا انتظام کرتا ہے۔ موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، فرعون کے آدمی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو تو صندوق میں رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا ہم تجھے واپس دلائیں گے اور تیرے بچے کو رسول بنائیں گے۔ ماں نے کلیجے میں پتھر رکھا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی میں رکھا۔ صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس صندوق کے اندر پانی میں تیر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ سائیڈ سے جا رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بہنوں والوں، وہ جن کے گھروں میں بہنیں ہیں اپنی بہنوں کا خیال کیا کرو، بہنیں بہن سے زیادہ پیار کرنے والی حسنی ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال کرنے والی بڑی بہنیں ہوتی ہیں۔ یا موسیٰ کی بڑی بہن کا خیال کر رہی ہے، جن کی بہنیں زندہ ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کا پیار بڑا اعلیٰ پیار ہوتا ہے، بڑے ظالم ہے وہ لوگ۔ ابھی ایک علاقے میں میری تقریر کی، ایک مولانا صاحب میرے کان میں آ کے کہنے لگے مولانا ذرا ایک موضوع آپ کو دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ذرا تقریر میں بولیے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جوان بہن ہے اور بھائی جوان بہن کو ماں کے مرنے کے بعد بیچاری اکیلی ہے، بات بات پہ موت پیٹتا ہے۔ ذرا اس طرح تقریر میں بول دیجیے گا۔ واللہ بتاتا ہوں بڑی دل کو تکلیف پہنچی کہ آج ایسے بھی ظالم بھائی ہیں جو بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، بہنیں پیار کی چیز ہوتی ہے، محبت کی چیز ہوتی ہے۔ بہنوں پر ظلم و ستم کرنے والے بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک اور بڑے قائد قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی بہن سائڈ سے دیکھ رہی ہے۔ جب یہ صندوق پہنچا ہے، کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچا اور فرعون کی بیوی نے اپنے برآمدے سے دیکھا کہ پانی میں صندوق جا رہا ہے تو اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو صندوق میں کیا ہے۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں خوبصورت سا بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گلے لگایا۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی۔ فرعون اتنا بڑا آدمی تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا مگر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا۔ ایسے تو رب گزرے ہوئے۔ اب
اپنی بیوی کو بے اولاد نہیں دے پایا، بے اولاد تھا فرعون، تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، آپ کا آرڈر ہے کہ جہاں چھوٹے بچے پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، اس بچے کو قتل نہ کرنا، اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، مگر اپنی محترمہ کی بات مان گیا، اپنی بیوی کی بات مان گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اندر وہ طاقت ہے جو فرعون سے بھی اپنی بات مان سکے، اس لیے بیوی والوں اگر کوئی انسان فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا تو وہی انسان اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائے گا، ورنہ فرعون جیسے ظالم کو بھی پتا ہے کہ بیوی سے پنگا لینا مناسب اور بڑا مشہور لطیفہ ہے، یہ ایک صاحب نے، ان کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی، شک کرتی تھی، جب کہیں باہر جاتے فون کر کے پوچھنے لگتی کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں، تو ایک مرتبہ بیوی مائکے چلی گئی، اب مائکے جا کر کے بار بار فون کر رہی ہے کہاں ہے، تو شوہر کہہ رہے ہیں گھر پہ، تو کہہ رہی ہے کہ کیسے میں معلوم کہ آپ گھر پہ ہیں، ایک کام کیجیے آپ کچن میں جائیے اور جو مکسر ہے مکسر کو آپ چالو کر کے دکھائیے تب میں معلوم گی، ویڈیو کال پہ آپ دکھائیے۔ تو شوہر نے جو ہے مکسر کی آواز سنا دی اس کو فون کے اوپر، تو وہ مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ شوہر گھر پہ۔ دوسرے دن پھر فون کیا، کہاں ہے آپ، کہا گھر پہ، ان کا مکسر چلا کے سنا، پھر انہوں نے مکسر کو چلا کے سنا۔ تیسرے دن بیوی اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آئی تو شوہر آیا تھا اور چھوٹا بچہ وہی گھر میں کھیل رہا تھا، بولے تیرے ابو کہاں گئے، بولے 3 دن سے مکسر لے کے غائب۔ تو بیویوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، جب فرعون جیسے ظالم کی نہیں چلی تو ہماری اور آپ کی کیا چلے گی، اس کو بھی بات ماننی پڑی کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو چل میں اس بچے کو پال دیتا ہوں، اور بعد میں وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک انسان اور فرعون کی قوم کا ایک انسان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے اور اس کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا، اور ایسا مکہ مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ انسان مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والا مر گیا۔ گٹکھا کھانے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، جو گٹکھا کھائے گا، جو کھینی کھائے گا، جو تمباکو استعمال کرے گا، جو چرس گانجا اور نشہ کرے گا، بڑے افسوس کی بات ہے وہ انسان کسی قابل نہیں بچے گا۔ آج کیوں یہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کیوں لائن لگی رہتی ہے، کیوں مردوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور کیوں انسان شادی کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، یہ وجہ اور حالات کیوں ہیں؟ جب آپ اسباب پر غور کریں گے یہ نشہ کی بہت بڑی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کے برباد ہونے کی۔ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مکہ مارا، سامنے والا مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے، ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف موت کا فیصلہ نہ جائے، وہاں سے اپنی جان بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، اور جب مدین پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے پاس لمبی لائن لگی تھی، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں، 2 عورتیں کھڑی ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں، لائن سے ہٹ کر کے کھڑی ہیں، مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں بکریاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں، مگر مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا ما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ لائن سے الگ کیوں ہو؟ قالتا لا نسقی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تم دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ تمام مردوں کی لائن ختم نہ ہو جائے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا تو یہ بات تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکری کو لیا اور لے جا کر کے لائن کو چرتے ہوئے آگے بڑھے۔ باڈی بلڈر کے پہلوان تو تھے ہی، اس کی مجال تھی موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کر کے انہوں کے حوالے کیا۔ بس
ان کی مدد کر کے چلے آئے. آج ہمارا نوجوان تو کسی لڑکی کی مدد کرے تو جب تک موبائل نمبر نہ لے لے تب تک چلے نہیں. یعنی نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والا رواج ختم ہے آج کے دور میں. موسیٰ علیہ السلام دونوں عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. رب انی ما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو خیر نازل فرما دے, میں تیرے خیر کا محتاج ہوں, تیری بھلائی کا محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی کہ اتنے میں قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی. دونوں لڑکیوں کا نام قرآن نے بیان نہیں کیا. دونوں لڑکیوں کی ہائٹ کیا تھی, وہ کتنی خوبصورت تھی, ان کے حسن و جمال کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. ہاں قرآن نے ایک چیز کا ذکر کیا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی اور شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی. پتہ یہ چلا میری بہنوں کہ آپ کی خوبصورتی کی اللہ کی یہاں اتنی اہمیت نہیں ہے, آپ کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ کی شرم و حیا کی ہے. جس عورت نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا, جس عورت نے اپنی پاک دامنی کو بچا کے رکھا, اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کسی عورت کا مقام نہیں ہے. وہ لڑکی شرما شرما سے چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی چال کو بیان کیا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی اور آئی اور آ کر کے کہنے لگی ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. کہ اے نوجوان میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, چلیے ہمارے ابو آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے لڑکی چل رہی. چاہتے تو لڑکی آگے رہتی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہتے, مگر ایک مرد کی عفت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت ساتھ میں ہے تو مرد آگے چلے, عورت پیچھے چلے. عورت راستہ بتا رہی ہے اور بتاتے بتاتے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی کے باپ کا نام شعیب تھا. وہاں حضرت موسیٰ کی ان سے بات ہوئی تو حضرت شعیب نے کہا کہ میری یہ 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کسی ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو 8 سال یا 10 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. 8 سال 10 سال اگر آپ میرے گھر پہ کام کریں گے تو میں اسی کو مہر بنا دیتا ہوں اور اپنی کسی ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کیا دیں گے آپ, بائک دیں گے, 4 ویلر دیں گے, بلیٹ دیں گے, کیا دیں گے, کتنا کیش دیں گے. یہاں پیغمبر کو, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو شادی کرنے کے 10 سال کام کرنا پڑا. 10 سال اپنے سسرال میں ان کو سروس دینی پڑی پر جا کر ان کی شادی ہوئی ہے. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے, یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں بیچارے لڑکی کے باپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ تو قرضہ لے لے, تو بینک سے لون لے لے, تو بھیک مانگ لے, مگر تجھے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی. اور لڑکا جتنا کوالیفائڈ ہو, لڑکا جتنا اچھی پوسٹ پر ہو, لڑکا جتنا اچھا کماتا ہو, اتنی موٹی رقم جہیز سے لی جاتی ہے. اور لینے والا بھی اہل حدیث اور دینے والا بھی اہل حدیث. چلو بھر پانی میں ہمیں آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. معاف کرنا میرے ساتھیوں, اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اہل حدیث بنو. صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے. ہمارے شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے, اور میں پورے سیمانچل میں نے غور کیا ہے, آج بہت ساری برائیاں آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں اور اس میں سے برائی جہیز کی شکل میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں, 10 سال تک انہوں نے شعیب کے گھر میں کام کیا اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی بغیر کسی مفاد کے, اور اللہ سے دعا کی. اللہ نے ان کی بیوی کا بھی انتظام کر دیا, ان کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا. یہ نوجوان تھے جن کا ذکر اللہ نے